اچھا ہم صاحب ایک اصطلاح ہے طاغوت کی، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آتی ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ مختلف مذہبی لوگ اس کی مختلف تعبیرات کرتے ہیں، توجیحات کرتے ہیں، مختلف مصداقات بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز طاغوت ہے، فلاں چیز طاغوت نہیں ہے. مجھے بتائیے گا یہ لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اصطلاح ہے دین کی؟ اور قرآن مجید میں جب یہ زیر بحث آیا ہے تو کیا مراد ہے اس سے؟ یہ کوئی اصطلاح نہیں، عربی زبان کا ایک اہم لفظ ہے. جس طرح ہماری زبان میں الفاظ بنتے ہیں تو اس میں بعض مصادر ہوتے ہیں، بعض افعال ہوتے ہیں اور بعض اسماء صفت ہوتے ہیں. تو یہ مبالغے کے ساتھ اس میں صفت ہے طاغوت. ایسے ہی جیسے الشیطان ہے. ٹھیک. ابلیس ایک جن کا نام تھا، اس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں. تو ابلیس یا عزازیل یہ تو نام ہو سکتے ہیں، لیکن شیطان اس میں صفت ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہم مختلف نام کہتے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسماء صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو سرکش ہو جائیں، تمرد اختیار کر لیں، وہ جن میں ایک طرح کا طغیان پیدا ہو جائے، ان کے لیے بھی عربی زبان میں بعض اسماء صفت ہے. یعنی رحمت سے اگر رحمان ہے تو طغیان بھی پیدا ہوتا ہے، سرکشی بھی پیدا ہوتی ہے، تمرد بھی پیدا ہوتا ہے. اس سرکشی کے لیے دو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، ایک شیطان اور دوسرے طاغوت. یہ بالکل ہم مانا ہے. جس طریقے سے اگر کوئی جن سرکش ہوا تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے، انسان سرکش ہو جائیں تو ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ فرمایا ہے نا کہ اذا خلوا الی شیاطینہم. تو کیا چیز ہے یہ؟ وہاں شیاطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود کی لیڈرشپ میں ہیں. یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر الہام حاصل کرتے ہیں، ان کو شیطان کہا گیا ہے. ہم بھی ایسے بولتے ہیں. یعنی بعض اوقات بچے کو اگر بہت شرارت کر رہا ہو اور سرکشی پر آمادہ ہو تو کہتے ہیں تم تو شیطان ہو گئے. جی. تو اسی طرح یہ الفاظ بھی اپنے لغوی مفہوم میں اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم لفظ شیطان بولتے ہیں ایسے ہی طاغوت ہے، بالکل ہم مانا ہے. اور اس لحاظ سے ان کے مختلف استعمالات ہوتے رہتے ہیں. یعنی یہ اس ابلیس کے لیے بھی دونوں استعمال ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو غلط رہنمائی کرتا رہا، جس نے ایک بڑی روایت قائم کی، جس نے اللہ سے سرکشی اور تمرد اختیار کیا، جس نے بغاوت کر کے گویا مورچہ لگا لیا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور پھر جو لوگ اس کی پیروی میں انسانوں میں سے، انسانوں کی قیادت میں سے، ان کے علماء میں سے، ان کے فضلاء اور دانشوروں میں سے تمرد اور سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ عام الفاظ ہیں، یہ کوئی اصطلاح نہیں. ٹھیک ڈاکٹر، واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب یہ تو واضح آپ نے کیا کہ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے اور ایک ایٹریبیوٹ ہے، جس چیز میں پایا جائے گا اس پر اس کا اطلاق کیا سکتا ہے. ہمارے ہاں لوگ اطلاق بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ امریکہ طاغوت ہے، مغربی قوت طاغوت ہیں، اسرائیل طاغوت ہے، یا خود طاغوت کے ایجنٹ ہیں. تو یہ اطلاق کا کام بھی انسان اپنے علم کی رعایت سے کر سکتا ہے؟ اطلاق تو ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے میں اگر اس کو بچے کے لیے بولوں گا، کسی بڑے لیڈر کے لیے بولوں گا، یا کسی اور ڈاکو کے لیے، چور کے لیے، یا لوگوں کی عزت لوٹنے والے کے لیے بولوں گا تو میں ہی بولوں گا. وہ میں غلط بھی استعمال کر سکتا ہوں، صحیح بھی استعمال کر سکتا ہوں. تو امریکہ کے بارے میں، روس کے بارے میں، کسی اور بڑی طاقت کے بارے میں، خود ہمارے ملک میں جو لوگ اقتدار پر فائز ہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے والا ہر آدمی اپنے علم کے لحاظ سے اور اپنے مشاہدے کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے. مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اس سے اتفاق ہو سکتا ہے. تو الفاظ تو ایسے ہی جس طریقے سے باقی بولے جاتے ہیں. میں یہ اگر کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے سرکشی اختیار کر لی ہے، وہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، مجھے اس کی دلیل دینی چاہیے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عام الفاظ ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خاص اصطلاح ہے، اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہے. جس طرح سے اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں، میں نے مثال دی، ہم کسی کو رحمان رحیم کہتے ہیں تو یہ بڑے عمدہ الفاظ ہیں جو ہم کسی کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے لیے استعمال کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے رؤوف اور رحیم کے الفاظ استعمال کیے. اچھا. تو یہ سارے اسماء صفت ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت کریم النفس ہے، فلاں آدمی بڑی محبت اور ہمدردی ہے، تو اس کے لیے بھی وہی عربی زبان کے اسماء صفت استعمال ہو سکتے ہیں. یہی صورتحال ان لوگوں کے لیے ہے جو تمرد، سرکشی اختیار کر لیں، حدود سے تجاوز کر جائیں، جو دوسروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے لگ جائیں، عدوان اور ظلم کا ارتکاب کریں. ان سب کے لیے شیطان کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، طاغوت کا بھی. بالکل ہم مانا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. نقطہ واضح ہو گیا ہم سے.